ایک مؤثر شہری کو اچھی طرح سے کمیونیکیٹ کرنا چاہیے۔ کمیونیکیشن میں ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ آپ کو جو پیغامات آئیں تحریر میں ان کو آپ ٹھیک طرح سے پڑھیں۔ ٹھیک طرح سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ کو بھیجا گیا ہے آپ اس کو سمجھیں، آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے۔ اس کے لیے آپ کو بعض اوقات تحریر کو ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہ ضرورت اس وقت پیش آئے گی کہ جب پیغام اہم ہوگا یا وہ ذرا مشکل انداز میں لکھا گیا ہوگا یا آپ کی توجہ نہیں ہوگی یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کو اس میں کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ پیغام اہم ہے، آپ کو بات صحیح سمجھ میں آنی چاہیے۔ اس میں بعض اوقات یہ بالکل ممکن ہے کہ بعض الفاظ ایسے ہوں کہ جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہے، تو بجائے اس کے کہ آپ اپنے طور پر کوئی اندازہ کر لیں سستی کی وجہ سے، آپ کو چاہیے کہ آپ لغت ڈکشنری کو کنسلٹ کریں۔ اب تو اتنا آسان ہو گیا ہے کہ ہمارے اسمارٹ فون پر گوگل سرچ میں آپ کو ہر لفظ کا مطلب مل جاتا ہے، تو اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پنکچویشن مارکس ایک تحریر کا اہم حصہ ہوتے ہیں اور ان کو صحیح طرح سے استعمال کرنے سے بات زیادہ بہتر اور مؤثر طریقے سے پہنچتی ہے، دوسرے کو کمیونیکیٹ ہوتی ہے۔ اور اس کو اگر پڑھنے والا صحیح طرح سے ملحوظ نہ رکھے تو بعض اوقات پیغام پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے پنکچویشن مارکس کا بھی خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کون کون سے کہاں کہاں استعمال ہوئے۔ آدمی کو پڑھنے کی سپیڈ کیا رکھنی چاہیے؟ جو اس کے لیے بات کو سمجھنے میں مفید ہے۔ ہر شخص کی سپیڈ مختلف ہوتی ہے۔ بعض لوگ بہت تیزی سے پیغام پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی خوبی ہے، لیکن اگر فرض کیجئے کہ آپ کے اندر اس طرح کی خوبی نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بھی تیزی سے پڑھیں دوسروں کی تقلید میں اور بات کو نہ سمجھیں۔ اصل مقصد بات سمجھنا ہے، پیغام سمجھنا ہے۔ جو بھی سپیڈ ہوگی آپ کو اس کے مطابق اپنے ٹائمنگز کو ایڈجسٹ کرنا ہے اور بات کو سمجھنے کی حتی الامکان کوشش کرنی ہے۔ کیجول ریڈنگ سے اجتناب کرنا ہے۔ کیجول ریڈنگ بغیر توجہ کے سرسری طور پر کسی پیغام کو دیکھنا، اصل میں اس سے بہتر ہے کہ آدمی پیغام نہ دیکھے۔ وجہ یہ ہے کہ اس سے جو آپ بات، معلومات، پیغام حاصل کرتے ہیں وہ نامکمل ہوتا ہے، ادھورا ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے اور بعض اوقات خطرناک حد تک غلط ہوتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ بعض آپ کو موقعوں پر کیجول ریڈنگ کرنی پڑتی ہے تاکہ آپ اس بات کا فیصلہ کریں کہ اب آپ نے اس کو توجہ سے پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا۔ یعنی سرسری طور پر آپ نے کچھ معلومات لے لی اور پھر یہ فیصلہ کیا کہ کیا یہ معلومات اتنی اہم ہے کہ اب آپ اس کو مزید توجہ سے پڑھیں۔ یہ ایک اور بات ہے، اس کی اہمیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر جو چیز ناقابل قبول ہے وہ یہ ہے کہ آپ اہم تحریروں کو بھی ایسے پڑھیں کہ آپ کی توجہ نہ ہو اور آپ کہیں اور بھی متوجہ ہیں اور تحریر بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ جس تحریر کو پڑھ رہے ہیں اس میں جو اصل پیغام بیان کیا گیا ہے وہ آپ کی گرفت میں نہیں آئے گا۔ پریشر ریڈنگ بعض اوقات بڑی مفید ہوتی ہے۔ یعنی جب آپ کے اوپر دباؤ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی کام کرنا ہے، وقت پر کرنا ہے، اور پھر آپ اس کے لیے پڑھتے ہیں، تو حقیقت واقعہ یہ ہے کہ آپ کی توجہ سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کو ایک لیکچر دینا ہے اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ جس لیکچر کو آپ کو دینا ہے اس کو تیار کرنے کے لیے ایک تحریر ہے، ایک چیپٹر ہے کہ جس کو آپ کو پڑھنا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کو آپ کو اسٹوڈنٹس کے سامنے ایکسپلین کرنا ہے۔ یہ پریشر ریڈنگ وہ ہے کہ جو انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ پوری بات سمجھے، اس لیے کہ اس بات کے بارے میں آدمی کو جواب دہ ہونا ہے۔ آپ کو کوئی سوال کیا جا سکتا ہے کہ جس کا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ یہی پریشر ریڈنگ آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہر موقع پر وہ اختیار کرے جب وہ کوئی چیز پڑھ رہا ہے، اس سوچ کے ساتھ کہ اس کو اس تحریر کے بارے میں سوال ہوگا
تو اسے بات کو پوری طرح سے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. اگر ہم اس طرح سے ریٹن پیغامات کو، تحریری پیغامات کو پڑھنے والے بن جائیں تو یقیناً ہماری کمیونیکیشن بہت بہتر ہو جائے گی.